بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 23 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کے شان نزول میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کفار قریش اور مشرکین مکہ نے مستضعفین ضعفاء مسلمین کو مکۃ المکرمہ میں بہت ہراساں کیا، بہت ڈرایا، بہت ستایا، بہت تکلیف پہنچائی، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی تھی اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف، یعنی ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسے قحط سالی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. چنانچہ مکۃ المکرمہ میں قحط سالی آئی، خشک سالی آئی، سبزہ ختم ہو گیا. جس وقت قحط سالی آئی تو وہ پریشان ہو گئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی رشتہ داری کے واسطے دیے، اپنی خونی برادری کے واسطے دیے اور کہا کہ دعا کیجئے ہم سے یہ دور ہو جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط سالی یہ ہریالی میں بدل گئی اور خوشحالی آ گئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دعا فرمائیں اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے قحط سالی کو دور فرما دیں گے اور یہ تکلیف اور مصیبت اور یہ عذاب ہٹ جائے گا
تو ہم ایمان لے آئیں گے اور توحید کے قائل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لائی، دعا کا اثر ظاہر ہوا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور قحط سالی دور ہوئی۔ تو جیسے ہی قحط سالی دور ہوئی تو انہوں نے جو کہا تھا اس پر وہ نہیں رہے۔ جیسے ہی خوشحالی آئی وہی پرانا ڈھنگ، کتے کی ڈوم ٹیڑھی، اگر اس کو 100 سال تک زمین میں دبائے رکھے اور اس کے بعد نکالیں تو وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی۔ تو وہی پرانا طریقہ، پرانا ڈھنگ، اور شرارتیں کرنے لگے، بدماشیاں کرنے لگے، نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کی توحید کے جو قائل ہونے والے تھے قائل نہیں ہوئے، شرک پر جمے رہے۔ تو یہ تو شان نزول ہے پہلی آیت کا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر خواہ شان نزول کسی خاص سبب کی وجہ سے ہو، لیکن اس خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کے یہاں یہ اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں۔ یعنی چاہے کسی خاص واقعے کے تحت وہ آیت نازل ہوئی ہو، لیکن اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے اس آیت کے اندر سبق ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک آنے والی ساری انسانیت کے مزاج کو اور اس کے ذہن کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ان کا ذہن تھا، ان کی مینٹالٹی تھی، ویسی ہی مینٹالٹی آج تک ہے کہ آج بھی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو جیسے مسجد کیا تھی اور مسجد کا کونا کیا تھا، تسبیح کیا تھی، وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی اس ذہنیت کے لوگ ہیں، تو رہتی دنیا تک کے لیے گویا کہ سبق ہے اس آیت کے اندر۔ اور جب لوگوں کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جو ان کو پہنچی، تو جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، ہماری قدرت میں وہ ہیلا سازی کرنے لگتے ہیں، مکر کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی، اسرع و مکرہ کے دو معنی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہیلے کی جلد سزا دیں گے، نمبر 1۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ ہیلے آتے ہیں، یعنی اللہ تمہارے ہیلوں سے بھی زیادہ سخت ہیلے کر سکتے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے قاصد، رسول کا مطلب یہاں وہ فرشتے جو لوگوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں یا لوح محفوظ پر مقرر ہے، جو پہلے سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، بے شک ہمارے رسول لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم ہیلا سازی کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے ہی، لیکن علم میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لکھا ہوا بھی ہے۔ کہتے ہیں میرے علم میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، میں جانتا ہوں، اور میرے پاس تحریر بھی ہے، لکھی ہوئی چیز بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اللہ کے علم میں ہے اور اس کے علم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے وہ بات لکھوا لی ہے۔ کون سی بات؟ جو ہیلا سازی کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں وہ۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا ہے، اس انعام کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ خشکی میں تو پیدل چلنا، جیسے اپنے پاؤں پر چلنا آ گیا، نمبر 1۔ سواری پر جیسے کہ بائک ہے، کار ہے، بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، یا جانوروں پر جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے۔ دور اول میں سواری کے اسباب اور وسائل یہی تھے، کون؟ خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے،
وغیرہ۔ اس کے بعد زمانے نے ترقی کی تو ساری چیزیں ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد سواری کے اسباب اور وسائل بدلتے گئے۔ بہر کہ اب جو کچھ بھی ہو، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوپائے بنائے، کیوں؟ لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ ومنہا تأکلون، اور کچھ چوپائے وہ ہیں کہ جنہیں تم کھاتے ہو، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے، یہ ہم کھاتے ہیں۔ تو وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ سمندر میں چھوٹی کشتی، بڑی کشتی۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھیں وہ بادبانی کشتیاں چلتی تھیں۔ بادبانی کشتی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جسے سیل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوا کے بھروسے پر چلتی ہے، اگر موافق ہوا ہوئی تو چلتی ہے، اگر مخالف ہوا ہوئی تو ٹھہر جاتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں بھی بیان فرمایا ہے، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور کشتیاں اپنی سطح پر ٹھہری کی ٹھہری رہ جائیں، نہ آگے بڑھ نہ سکیں۔ تو وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں انہیں لے کر کے چلتی ہے خوشگوار ہوا کے ساتھ، یعنی اچھی ہوا کے ساتھ، مطلب موافق ہوا۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس کے ذریعہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا سفر اچھے طریقے سے طے ہو رہا ہے، ہوا موافق ہے۔ کیا ہوتا ہے اچانک؟ جاءتها ریح عاصف، سخت تند ہوا آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے موجیں ہر جانب سے، یعنی ہر جانب سے وہ بحر میں پھنس جاتے ہیں، موجیں چاروں طرف سے اٹھتی ہیں اور وہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ گر گئے، مطلب چو طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، سمندری طوفان نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت معبودان باطلہ ان سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ان کو معبودان باطلہ کی یاد نہیں آتی، ان کے بتوں کی یاد نہیں آتی، ان کی دیوی دیوتاؤں کی یاد نہیں آتی، یا جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کی یاد نہیں آتی، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ اور کیا کہتے ہیں اس وقت؟ تو معاہدہ ان کا کیا ہوتا ہے وہ سنیے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ ہمیں نجات دے دیں گے اس سے، یعنی اس بحر میں سے آپ ہمیں نکال دیں گے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، حق شناسوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی تجھے ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب ان کو نجات دی، مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق ان کو بچا لیا، تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق، یعنی ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی وہی اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو یقیناً تمہاری شرارت یا تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے، مطلب اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا وبال کرنے والے پر ہی آتا ہے۔ نمبر 1 ظلم کا وبال ظالم پر آتا ہے، دیر سویر لیکن آتا ہے ضرور۔ نمبر 2 بدعہدی، اور نمبر 3 فریب اور دھوکہ، تو اس کا وبال اس کے کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ احسان اور صلہ رحمی، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نقد عطا فرماتے ہیں، مطلب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اپنے مال میں، اپنی جان میں، اپنی صحت میں برکتوں کو اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس قطع رحمی اور ظلم، اس کی سزا بھی دنیا میں نقد مل جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اپنے ظلم کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے، قطع رحمی کی وجہ سے۔ آج کتنی قطع رحمی ہوتی ہے،
باپ بیٹوں میں انبن، بیٹی ماں میں انبن، اور بھائی بھائی میں قطع رحمی ہے، بھائی بہن میں قطع رحمی ہے، اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے، کوئی دینی غرض بھی نہیں ہوتی، دنیاوی اغراض کی وجہ سے۔ تو بہرکیف اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے، یعنی اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی زندگی کی رونق فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، ہم بتلا دیں گے تمہیں وہ کام جو تم کیا کرتے تھے۔ آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو یہاں بھی بیان فرمایا، اور سورہ کہف میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت وہاں بھی بیان فرمایا، اور سورہ حدید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ ہے، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ پانی جس کو آسمان سے نازل فرمایا۔ فاختلط به نبات الارض، تو زمین کا سبزہ رلا ملا ہو گیا، مطلب اس سے زمین کا سبزہ مختلط ہو گیا، مکس ہو گیا، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی وہ سبزہ جو نکلتا ہے پانی کے نازل ہونے کے بعد، تو وہ سبزے کو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور چوپائے بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی زیبائش، اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی کو لے لیتی ہے، مطلب زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہریالی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں ہریالی ہوتی ہے اور سبزہ ہوتا ہے وہاں کتنا اچھا سین ہوتا ہے اور کتنا اچھا سما قائم ہوتا ہے، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہاں تک کہ جب زمین اپنی زیبائش کو لے لیتی ہے، اپنی رونق کو لے لیتی ہے، وزینت، اور خود مزین ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، مطلب کھیتی لہلہاتی، کسان کو خوش کر دیتی ہے، اور زمین والے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اب وہ ان کے ہاتھ لگنے والی ہے، مطلب وہ اس پر قابو پا لیں گے، بس اب کاٹنے کی دیر ہے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کیا ہوتا ہے؟ اچانک اتاہ امرنا، ہمارا حکم آ جاتا ہے اس پر، رات میں یا دن میں ہم اس کو کر دیتے ہیں کٹی ہوئی، یعنی بالکل ایسا جیسے کٹی ہوئی کوئی چیز ہو، کَأَن لَّم تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسا لگتا ہے جیسے گزشتہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، یعنی بالکل صفا چٹ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان کو صاف کر دیتے ہیں اور ساری کھیتی لہلہاتی ہوئی ختم ہو جاتی ہے۔ بس دنیاوی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ رونق ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زوال آتا ہے، عروج ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کے بعد زوال آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے، یہ ترقی کرتی رہتی ہے، ایک وقت آئے گا قیامت کا دن کہ سب کچھ تہس نہس کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یعنی وہی مضمون ہے کہ آپ بیان کیجئے ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال۔ کیا ہے دنیاوی زندگی کی مثال؟ جیسا کہ پانی جس کو آسمان سے نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کا سبزہ مختلط ہوا، مکس ہوا، رلا ملا نکلا، اور اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ حدید میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا، مختلف مراحل، مختلف اس کے سٹیج بیان فرمائے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جانو اے لوگوں کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، لہو ہے، مشغولی ہے۔ لہو کا معنی ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، کل ما الہاک عن شیء فہو لہو، جانو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے اور زینت ہے اور تمہارے درمیان آپس میں تفاخر ہے، بوسٹنگ، اور مال اور اولاد میں کثرت ہے۔ یہ مختلف ادوار ہیں، مختلف مراحل ہیں کہ شروع میں گروندہ بناتے ہیں چھوٹے بچے اور اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں،
کاغذ کے کھلونے بناتے ہیں، اس کو پھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ذرا سنبھلتا ہے تو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں ہیئر اسٹائل ہے، کپڑوں کی اسٹائل ہے، اور نہ معلوم کیا کیا قسم کی اسٹائل، اللہ حفاظت فرماوے۔ اور اس کے بعد ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو آپس میں بوسٹنگ ہوتا ہے کہ میرا یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اور اس کے بعد مال کے اندر کثرت کہ میرا مال اتنا ہے، میری اولاد اتنی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اس کی مثال دی جیسے کہ میہ یعنی بارش کا پانی جو کاشتکار کو بھلا معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس پانی کے ذریعے سے جو سبزہ اگتا ہے وہ سبزہ کاشتکار کو خشک کر دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ حطامہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش اور رضامندی بھی ہے۔ یعنی جنہوں نے دنیاوی زندگی کی قدر کی اور اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنایا، آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون سے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں دار آخرت کو تلاش کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے تو دنیا کے راستے سے آخرت کو تلاش کرنا چاہیے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو وہی بات ہے۔ تو جنہوں نے قدر کی ان کے لیے بخشش ہے اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین لہلہانے لگتی ہے، اس پر ہمارا حکم آ جاتا ہے، رات میں یا دن میں کوئی پالا پڑ گیا، کوئی خشکی آ گئی، کوئی آفت سماوی آ گئی، آفت ارضی آ گئی، اور سارا ختم ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ بارش ہو گئی تو کھیتی برباد ہو جاتی ہے، حد سے کم بارش ہوئی تب بھی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ فجعلناها، ہم اس کو کر دیتے ہیں ایسا جیسے کٹا ہوا ڈھیڑ، گویا کہ وہ گزشتہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ غنی یغنا کا معنی ہے کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہرنا، یہاں کچھ کل تھا ہی نہیں ایسا لگتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں تدبر اور تفکر نصیب فرماوے، اور فکر آخرت نصیب فرماوے، اور دنیا کو آخرت کے بنانے کا ذریعہ بناوے۔